الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم و معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ نے پچھلا لیسن جو کہ تنوین کے بارے میں تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور اسے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے جا کے وہ لیسن ضرور دیکھیں، اس کے بعد اس ویڈیو پہ تشریف لائیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ پچھلا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یعنی حرکات پڑھی ہیں، تنوین پڑھی ہے، حروف پڑھے ہیں، موٹے باریک سب کا فرق ہم نے پڑھا ہے۔ آج ان سارے اسباق کی مشق ہے، تو بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے، اور جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ اب پیچھے تو ہم نے ایک ایک حرف پر زبر، زیر، پیش یا تنوین لگا کے ان کو پڑھا تھا۔ اب اس سبق میں ہم ایک سے زائد حروف کو جوڑ کے ان کے ہجے کرنا بھی سیکھیں گے، اور پھر ان حروف کو رواں طریقے سے پڑھیں گے۔ پہلے چند حروف ایگزامپل کے لیے میں آپ کے سامنے ہجے کر کے پڑھوں گا، یعنی ان کے جوڑ کروں گا تاکہ آپ کو جوڑ کرنے کا طریقہ سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد پھر جو باقی حروف ہیں ان کو میں رواں طریقے سے پڑھوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ جوڑ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر 3 حروف ہیں، 3 حروف اکٹھے لکھے گئے ہیں، ایک پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، کچھ بھی تینوں پر ہو سکتا ہے، 3 حروف ہیں، ان کو آپ نے کیسے جوڑنا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے تینوں حروف کو ایک ہی بار پڑھ لیا، جیسے خلق، اس کا اب جوڑ کریں، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق، ایسے جوڑ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ پہلے سے جانتا ہے، اتنی وہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ وہ سب حروف کو ایک ہی سانس میں پڑھ کے پھر انہیں رواں طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن جو مبتدی ہے، یعنی ابتدائی طالب علم ہے، وہ اگر ایک اتنا بڑا لفظ ہو کہ جس میں تقریباً 7 سے 8 حروف جمع ہو، تو اس حرف کو جب ایک ہی سانس میں وہ سارے حروف کو اس کی حرکات کے ساتھ پڑھ دے گا اور پھر رواں پڑھنے کی کوشش کرے گا نا، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حرف کو پڑھیں پہلے، پھر دوسرے حرف کی حرکت پڑھیں، دونوں کو جب پڑھ چکے ہیں تو ان دونوں کو رواں طریقے سے پڑھیں۔ کیسے؟ جیسے خا زبر خا، لام زبر لا، خا لا، یہ 2 جڑ گئے۔ اب تیسرے حرف کی حرکت پڑھیں، قاف زبر قا، خلق، ایسے ہی نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازالا، ایسے کر کے جوڑ کرنا۔ تو چلیے اب ہم اپنی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نزل، خا زبر خا، لام زبر لا، خال، قاف زبر قا، خلق۔ اب خا موٹا ہے، لام باریک ہے، اور قاف پھر سے موٹا ہے۔ ایسے اگر اکٹھے موٹے حروف اور باریک حروف مکس آ جائیں تو ہر ایک کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ موٹا موٹا ہی پڑھا جائے اور باریک باریک رہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ 2 ارد گرد کسی باریک حرف کے موٹے حروف ہیں تو آپ جو باریک ہے اسے بھی ساتھ موٹا کر دیں، یا باریک حروف کے درمیان میں کوئی موٹے حروف ہیں تو انہیں بھی آپ ساتھ باریک کر دیں۔ ایسا نہیں کرنا، موٹا حرف جو ہے اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے اور باریک حرف کو باریک ہی پڑھنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ صاد زبر صا، دال زبر دا، صاد، قاف زبر قا، صادق، یا زبر یا، دال زبر دا، یدا، کاف زبر کا، یدک، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغ، طا زبر طا، با زبر با، طبع، عین زبر ع، طبع۔ یہاں تک میں نے جوڑ کر کے ہجے کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایسے جوڑ کرنا ہے۔ اب جو آگے حروف ہیں ان کو میں بغیر ہجے کیے رواں طریقے سے پڑھوں گا۔ آپ نے جب مشق کرنی ہے تو آپ نے ساتھ ان کے جوڑ بھی کرنے ہیں، ان کے ہجے بھی کرنے ہیں۔ جعل، فعل، نظر، ذکر،
كسب إبل رسل صحف ثلث سدس حرم ربوع حمد خطف ملك تزيد تجد يلج قتل سئل قرئ قمر كبر حشر أحدا مرضا عملا هدى طوا قرن. اب یہ جو ہدن طون اور قرن ہے اس کے آگے دیکھیں آپ یا لگی ہے. اس یا پہ کچھ نہیں ہے، نہ جزم ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نہ اس پر تنوین ہے. اس یا کو ہجے کرتے وقت نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. مسد ثمن سخط غلل فئة عنق نفر صمد غضب لعب اذن کتب. اب یہاں تک تین حروف کا لفظ تھا. اب آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ چار حروف کے. اس کا بھی جوڑ یعنی ہجے کرنے کا وہی طریقہ ہے. ایک لفظ پڑھیں، پھر دوسرا پڑھیں، دونوں کو جوڑیں، اس کے بعد تیسرا پڑھیں، پھر تینوں کو جوڑیں، اس کے بعد چوتھا پڑھیں، پھر چاروں کو جوڑیں. ایسے کر کے جتنا بھی لمبا لفظ ہو نا آپ اس طریقے سے جوڑ کریں گے تو آپ کو رواں پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی. بچے کو بھی آپ شروع سے ہی اگر اسی طریقے سے لے کے چلیں گے تو اس کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی. بڑے سے بڑا لفظ بڑی آسانی سے اس کا جوڑ کر کے اس کو رواں طریقے سے پڑھ لے گا. چلیے میں ایک لفظ کا جوڑ کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر باقی جو حروف بچتے ہیں وہ میں رواں طریقے سے آگے پڑھ دیتا ہوں. دال زبر د، را زبر را، در، جیم زبر جا، درج، تا دو زبر تن، درجتن. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ نے جوڑ کرنا ہے. قردتن علقت سفرت شجرت قطرت. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے حروف کی مشق ہو گئی. حروف کی مشق بھی ہو گئی، حرکات زبر زیر اور پیش کی بھی مشق ہو گئی، اور تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کی بھی مشق ہو گئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اور اگر کوئی بھی سجیشن دینا چاہیں، کوئی بھی مشورہ دینا چاہیں، کچھ بھی سوال کرنا چاہیں، بلا جھجک کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.